نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم، قربانی کا تہوار جلد ہی آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اور تمام برادران وطن نیز تمام عالم کو اس کی خوشیاں عطا فرمائے۔ قربانی کا یہ عمل سنت ابراہیمی ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی بھی بدل دوسری عبادت نہیں ہے۔ جن حضرات نے غرباء کی امداد و اعانت کو اس کا بدل قرار دینے کی کوشش کی یا امت کو ایسا کرنے کا مشورہ دیا، یہ ان کی جہالت کی بین دلیل ہے۔ امداد و اعانت کے دوسرے طریق ہیں جن پر الحمدللہ امت کے افراد بطور خاص نوجوان حضرات عمل کر رہے ہیں اور پورے ملک کی وہ اپنی جہد مسلسل و سعی پیہم سے امداد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی اس مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ لہذا صاحب استطاعت حضرات اپنی واجبی قربانی ضرور کریں اور اس عمل سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قربانی نہ کرنے والے کے لیے جو وعید آئی ہے اس سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یحضر مصلانا، جو ان دنوں میں قربانی نہ کرے وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے اس عمل میں اللہ کے پاس گوشت، خون یا جانور کی دیگر اشیاء نہیں پہنچتی ہیں۔ اللہ کو اس عمل سے تمہارا تقوی مقصود ہے، ایسا خلوص مقصود ہے جیسا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل
علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ ہاں، قربانی کے دنوں میں قربانی کرتے وقت حکومتی گائیڈ لائن کا ضرور خیال رکھیں۔ اپنے کسی بھی عمل سے دیگر برادران وطن کو تکلیف نہ دیں۔ خلوص و محبت کا مظاہرہ کریں۔ قربانی کا یہ عمل ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ محبت اور خلوص کا برتاؤ کریں، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں، عید کی خوشیوں میں اپنے دیگر برادران وطن کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے میں رہنے والے غربا مساکین، ان تمام حضرات کو اپنے ساتھ ملا کر چلیں۔ جب تلک اپنے پرائے سب گلے ملتے نہیں، جب تلک اپنے پرائے سب گلے ملتے نہیں، ذائقہ رہتا ہے کڑوا عید تیرے شیر کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔